سایہ نہیں ہوگا. گرمی سے بچنے کا ایک ہی اپائے ہوگا, اللہ تعالیٰ اپنے عرش کی چھایا میں کچھ لوگوں کو جگہ دے گا. کون ہوں گے وہ لوگ؟ نمبر 1, امام عادل, انصاف کرنے والا بادشاہ, انصاف کرنے والا شاسک, انصاف کرنے والا راجا, جو پرجا کے ساتھ بھید بھاؤ نہ کرتا ہو, جو پبلک کے ساتھ انیائے نہ کرتا ہو, جو قانون کو اگر لاگو کرتا ہو تو دھرم اور جاتی کے آداب پہ قانون کو لاگو نہ کرتا ہو, جس کا قانون سب کے لیے برابر ہو, وہ انصاف کرنے والا امام, وہ انصاف کرنے والا بادشاہ قیامت کے دن عرش کا سایہ سنبھالے گا. تمہاری تھار کو کوئی اور چلائے گا, تمہارے بیڈ روم میں کوئی اور سوئے گا. او میری پیاری ماں اور بہنوں, کپڑوں اور زیورات کے پیچھے بھاگنے والی ہو, او میک اپ کے پیچھے بھاگنے والی ہو, اپنے چہرے پر طرح طرح کی کریم اور پاؤڈر لگانے والی ہو, او میری بہنوں, ایک دن آئے گا تم کو کفنایا جائے گا. اس دن تمہارے چہرے پر کوئی فاؤنڈیشن نہیں لگایا جائے گا, کوئی فیس کریم نہیں لگائی جائے گی, کوئی فیس پاؤڈر نہیں لگایا جائے گا, تمہارے ہونٹوں پہ کوئی لپسٹک نہیں لگائی جائے گی. او میری پیاری ماں بہنوں, تمہیں معمولی پانی میں نہلایا جائے گا, کوئی صابن بھی استعمال نہیں کیا جائے گا, نارمل تم کو نہلایا جائے گا. ہائے ہائے میری بہنوں, میری ماں, ذرا سوچو, تم دنیا میں کپڑوں پر ناز کرتی ہو, ارے مرنے کے بعد تم اتنی بے بس ہو جاؤ گی, تمہارا کپڑا بھی تم اپنے سے اتار نہیں پاؤ گی, تمہارا کپڑا بھی کوئی اور اتارے گا, کینچی سے کاٹ کر کے تمہارے کپڑے کو بدن سے جدا کیا جائے گا. اور یہ خوبصورت شریر, یہ خوبصورت بدن مٹی میں مل جائے گا. میرے پیارے ساتھی, منہا خلقناکم, اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے, وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ, اور اسی مٹی سے ہم تمہیں نکالیں گے, وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ تَارَةً أُخْرَى, اور اسی مٹی میں دوبارہ تم کو ڈالیں گے. مٹی سے پیدا کیے گئے اور مٹی میں دفنائے جاؤ گے, اور اسی مٹی سے قیامت کے دن نکالے جاؤ گے. یہ انسان کی حقیقت یہی ہے میرے ساتھ, مٹی سے پیدا ہوا ہے, مٹی میں جائے گا, اور قیامت کے دن مٹی سے نکلے گا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاد چلے گا وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں فرماتا ہے, اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ, جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. آج سورج کی گرمی سے سولر پاور بنایا جا رہا ہے, بڑے بڑے شہروں میں پورا کارخانہ سولر پاور سے چل رہا ہے, پورے ریلوے اسٹیشن سولر پاور سے چل رہے ہیں. اتنی شکتی ہے سورج کے اندر, اتنی طاقت ہے سورج کے اندر, اس کے پاور سے آج بجلی بن رہی ہے, سولر پاور بن رہا ہے. غور کرو, یہ سورج لپیٹ دیا جائے گا. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, اور ستارے بے نور ہو جائیں گے, ستاروں کی روشنی چھین لی جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کو توڑ کر کے آج انسان راستہ بنا رہا ہے, یہ روئی کے گالے کی طرح ہوا میں بکھیر دیے جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ قُتِّلَتْ, اور 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو لوگ اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے. 10 ماہ کی گابن اونٹنی کی بھی کوئی سرکشا کرنے والا, کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوگا. یہ قیامت کا دن ہوگا میرے ساتھیوں. اب آئیے ذرا اس آیت کی طرف جو خطبہ مسنونہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو, قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا. یوم ترونہا تذل کل مرضیۃ اما ارضعت, اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی. دنیا میں ماں سے زیادہ کوئی محبت نہیں کرتا ہے اپنے بچے سے, جتنی محبت ایک ماں کرتی ہے اپنے بچے سے. مدھیہ پردیش میں ایک حادثہ ہوا, ایک پانی کا جہاز پانی میں ڈوب گیا, اس میں ایک عورت جس نے لائف جیکٹ پہنا ہوا تھا, اپنے بچے کو بچانے کے لیے وہ عورت ڈوب گئی, مر گئی. وہ چاہتی, اس کے پاس لائف جیکٹ تھا, وہ اپنے آپ کو بچا سکتی تھی, مگر اپنے بچے کو بچانے کے لیے وہ عورت مر گئی, خود بھی مر گئی, بچہ بھی مر گیا. اور جب اس عورت کی لاش ملی تھی تو میڈیا نے اس کا فوٹو دکھایا,
اس عورت نے اپنے معصوم بچے کو مرنے کے ٹائم بھی سینے سے لگایا تھا۔ یہ ماں ہوتی ہے میرے پیارے ساتھ، ماں مر جائے گی مگر اپنے بچے کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرتی ہے، مگر یہ بچے ہوتے ہیں جو وقت آنے پر ماں کے ساتھ اور باپ کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں مجھے اتنے بیٹے ہیں اور بیٹیوں کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، اور وقت آتا ہے تو بیٹے اپنے ماں باپ کو روٹی تک نہیں دیتے، اور بیٹی تو بیچاری اپنے ماں باپ کو جنت تک پہنچانے کا کام کرتی ہے میرے ساتھ۔ اس لیے کبھی بیٹی کو حقیر مت سمجھنا۔ ابھی صدل پور میں مجھے ایک نکاح پڑھانا تھا، چونکہ یہاں آنے میں لیٹ ہو رہا تھا، میں نکاح نہیں پڑھا پایا، اور جن کی لڑکی کی شادی تھی انہوں نے بڑے پیار سے بلایا تھا، میں وہاں گیا، انہوں نے کہا مولانا مجھے 11 بیٹیاں ہیں، 11 بیٹیوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے۔ میں نے کہا کیا کرتے ہیں آپ؟ سرکاری نوکری میں ہے کیا؟ بزنس مین ہے کیا؟ بولے نہیں مولانا، کھیتی باڑی کرتا ہوں۔ کھیتی باڑی کرنے والا انسان 11 بیٹیوں کا باپ ہے، اور چہرے پر سکون ہے میرے پیارے ساتھیوں، کوئی ٹینشن اور کوئی فکر نہیں ہے۔ اس لیے اولاد والو، اللہ سے صرف اولاد نہ مانگا کرو، اللہ سے نیک اولاد مانگا کرو۔ قیامت کے دن دودھ پیتے بچے کو ماں چھوڑ کے بھاگ جائے گی، وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور بھے کا یہ عالم ہوگا، ڈر کا یہ عالم ہوگا کہ پریگننٹ عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا، گر جائے گا، ان کے پیٹ کا بچہ ختم ہو جائے گا، ڈر کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور لوگوں کے چہرے پر ایسی ہوائیاں چھا رہی ہوں گی، لوگوں کے چہرے پر ایسا خوف ہوگا، لوگوں کے چہرے پر ایسا ڈر ہوگا، ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں، وَلَكِنَّ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوگا۔ یہ قیامت کا دن ہوگا میرے ساتھ، یہ قیامت جسے قرآن میں القاریہ کہا گیا۔ القاریہ کا مطلب اچانک آئے گی، بتا کے نہیں آئے گی، اپوائنٹمنٹ لے کے نہیں آئے گی، فون کر کے نہیں آئے گی، واٹس ایپ کر کے نہیں آئے گی، میسج کر، اچانک آ جائے گی قیامت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے جانور کا دودھ دو رہا ہوگا، بکری کا دودھ دو رہا ہوگا، گائے کا دودھ دو رہا ہوگا، اونٹنی کا دودھ دو رہا ہوگا، ابھی دودھ اس کے برتن میں پہنچا نہیں ہوگا، اتنے میں قیامت آ جائے گی۔ کپڑے کی دکان پر کپڑا خریدنے والا پہنچا ہوگا، کپڑا بیچنے والا ابھی کپڑا ناپ رہا ہوگا، ابھی اس نے کپڑے کا ناپ مکمل نہیں کیا ہوگا، ابھی سودا مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی کپڑا لینے والا کپڑا نہیں لیا ہے، ابھی کپڑا بیچنے والے کو اماؤنٹ نہیں ملا ہے کہ اتنے میں قیامت آ جائے گی میرے ساتھی۔ اب آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ میرے ساتھی، اس دن کی شدت سے اور اس دن کی گرمی سے بچانے کے لیے آپ نے کیا اپائے کیا ہے میرے ساتھی؟ دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے کولر لگایا، ہم نے اے سی لگایا، ہم کار میں بھی چلتے ہیں تو اے سی لگا کے چلتے ہیں، ہم تو ٹرین میں بھی سفر کرتے ہیں، گرمی کے موسم میں اے سی میں جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قیامت کے دن جب یہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اس دن آپ کو کہاں سے اے سی ملے گی، کہاں سے کولر ملے گا، کہاں سے پنکھا ملے گا؟ آئیے اپنے نبی سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ قیامت کے دن اور کوئی چھایا نہیں ہوگی اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، گرمی سے بچنے کا ایک ہی اپائے ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کی چھایا میں کچھ لوگوں کو جگہ دے گا۔ کون ہوں گے وہ لوگ؟ نمبر 1، امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا شاسک، انصاف کرنے والا راجا، جو پرجا کے ساتھ بھید بھاؤ نہ کرتا ہو، جو پبلک کے ساتھ انیائے نہ کرتا ہو، جو قانون کو اگر لاگو کرتا ہو تو دھرم اور جاتی کی عادات پہ قانون کو لاگو نہ کرتا ہو، جس کا قانون سب کے لیے برابر ہو، وہ انصاف کرنے والا امام، وہ انصاف کرنے والا بادشاہ قیامت کے دن عرش کا سایہ پائے گا۔ اور جانتے ہو، اسلام میں
अन्याय के लिए कोई जगह नहीं है। दुश्मन के साथ भी आपको अन्याय नहीं करना। कुरान तो यहाँ तक कहता है वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, तुम अपने दुश्मन के साथ भी अन्याय न करना, ना इंसाफी न करना। इदिलू हुआ अक़रबु लित्तक़वा, मेरे बंदो तुम अदलो इंसाफ किया करो। अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह से वही लोग डरते हैं जो इंसाफ करते हैं। नबी की अदालत में केस आया, एक औरत ने चोरी कर ली। इस्लाम में चोरी की सजा हाथ का काटना है। नबी ने फैसला कर दिया औरत का हाथ काटा जाएगा। औरत बहुत बड़े खानदान की थी, हजरत खालिद बिन वलीद के खानदान की थी। बनु मखजूम की औरत थी, नाम था फातिमा। उसके खानदान के लोगों ने कहा अगर इसका हाथ कट जाएगा पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। लोगों ने हिम्मत तो नहीं पड़ी कि अल्लाह के रसूल से कुछ कह सके। लोगों ने अल्लाह के रसूल के बड़े चहेते साहबी, जिनको अल्लाह के नबी बच्चों की तरह प्यार किया करते थे, उसामा बिन ज़ैद, उनसे कहा अय उसामा आप जरा अल्लाह के रसूल से हमारे हक में सिफारिश करा दीजिए, इस औरत का हाथ ना कटे, कोई और सजा दे दी जाए, कोई और पेनाल्टी दे दी जाए, हाथ ना कटे। बुखारी की रिवायत है, उसामा बिन ज़ैद अल्लाह के रसूल के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी कोई और सजा दे दीजिए, हाथ मत काटिए, बड़े ऊंचे खानदान की औरत है। अल्लाह के प्यारे रसूल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आपने गुस्से में फरमाया ऐ उसामा क्या चाहते हो तुम? अतशफ़ू फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, ऐ उसामा क्या तुम चाहते हो मैं अल्लाह के कानून को बदल डालूं? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के कानून को तोड़ डालूं? ऐ उसामा तुमसे पहले के लोग इसीलिए हलाक हो गए, इसीलिए बर्बाद हो गए। कोई गरीब आदमी अपराध करता था सजा देते थे, कोई बड़ा आदमी वही अपराध करता था छोड़ देते थे। ऐ उसामा कान खोल के सुन लो, व अयमुल्लाह अल्लाह की कसम लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तातु यदहा, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी कर दी थी मैं उसका भी हाथ काटने का हुक्म देता। मेरी अदालत में मेरी बेटी भी बच नहीं सकती थी। ये है इस्लाम का न्याय और ये है इस्लाम का इंसाफ। ओ गिद्दाबारी वालों, अल्लाह ने आपको बेटा दिया है, औलाद दिया है, 4 बेटे अल्लाह ने आपको दिए। एक बेटे को आप जमीन में ज्यादा हिस्सा दे दे, जायदाद ज्यादा दे दे, खेती बाड़ी ज्यादा दे दे, और 3 को कम दे दे, ये भी बहुत बड़ा अन्याय है, ये भी बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और अल्लाह क्या इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी के पास एक ऐसा ही केस आया, एक सहाबी अपने बच्चे को खजूर का बाग देना चाहते थे। आपने पूछा ये बताओ क्या और भी बच्चों को खजूर का बाग दिया है? अय अल्लाह के नबी और बच्चों को तो नहीं दिया है, एक ही बेटे को देना चाहता हूँ। आपने फरमाया कान खोल करके सुन लो, इत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो, वादिलू बैना औलादिकुम अपनी औलाद के साथ इंसाफ करो, अपनी औलाद के साथ अन्याय न करो, अपनी औलाद के साथ ना इंसाफी न करो। ओ गांव वालों, अगर आप गांव के मुखिया हैं, आप कबीले के सरदार हैं, आप अपने इलाके के सरदार हैं और लोग आपके पास फैसला कराने आते हैं, पक्षपात न करना, किसी की तरफदारी न करना, पैसे वाले का साइड न ले लेना, ताकत वाले का फेवर न ले लेना। आपको अगर लोगों ने फैसला करने वाला बनाया है, इंसाफ वाला फैसला करना, तभी क़यामत के दिन की गर्मी से बच पाओगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला सरदार, इंसाफ करने वाला सरपंच, इंसाफ करने वाला मुखिया, इंसाफ करने वाला राजा। और आगे बढ़िए, दूसरी चीज वशाबुन नशाफी इबादतिल्लाह, और वो नौजवान भी अल्लाह के अर्श का साया पाएगा जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। ओ लड़कियों के चक्कर में पड़ने वाले मेरे नौजवान भाइयों, इन लड़कियों के चक्कर में पड़ के तुम्हारा माल भी बर्बाद होगा, तुम्हारा शरीर भी बर्बाद होगा, तुम्हारी जवानी भी बर्बाद होगी और तुम अल्लाह को नाराज करके बैठ जाओगे। अरे ठीक है, जवान हो गए हो, शादी के काबिल हो गए हो, माँ बाप से थोड़ा काम धंधा करने लगो, थोड़े जिम्मेदार बन जाओ और माँ बाप से कह के शादी कर लो। हराम काम न करो, गलत काम न करो, अपनी जवानी को इधर उधर मुंह मार के बर्बाद न करो।
او میری پیاری بہنوں، خبردار سوشل میڈیا کے اوپر کسی پیار اور محبت کے چکر میں نہ پڑنا۔ یہ پیار کے نام پہ تمہارے شریر کو نوچنے کی سازشیں چل رہی ہیں، یہ محبت کے نام پہ تمہارے شریر کا لابھ اٹھانا چاہتا ہے، تمہاری عزت کو لوٹنا چاہتا ہے۔ خبردار ان پیار اور محبت کے چکروں میں نہ پڑنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اپنی جوانی کی حفاظت کرنا۔ ارے جو پیار کرے گا، جو محبت کرے گا، وہ انسٹاگرام پہ محبت والے میسج نہیں بھیجے گا، وہ واٹس ایپ پہ چیٹنگ نہیں کرے گا، وہ فیس بک پر آپ سے فوٹو نہیں مانگے گا، وہ آپ کی ننگی تصویریں نہیں مانگے گا۔ ارے جو محبت کرے گا وہ آپ کے باپ کو نکاح کا پیغام بھیجے گا، آپ کو بیوی بنائے گا، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، پراپر چینل سے آپ کو اپنی بیوی بنائے گا اور جنت میں لے کے جائے گا۔ جو محبت کرے گا، جو پیار کرے گا، وہ زنا کر کے آپ کو جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا۔ لہذا خبردار میری بہنوں تم بھی سن لو، میرے بھائیوں تم بھی سن لو، جوانی کو برباد نہ کرو۔ یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا۔ لا تزول قدم ابن آدم، قیامت کے دن آدم کا کوئی بیٹا ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اس میں پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا۔ عبدالغفار صاحب 60 سال زندہ تھے آپ، 50 سال زندہ تھے آپ نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا۔ اے میرے بندے، جب تو 18 سال کا ہو گیا، 16 سال کا ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں سلمان خان کے جیسا بال رکھتا تھا، رونالڈو کے جیسا بال رکھتا تھا، تو کانوں میں بالی پہنتا تھا، تو گلے میں لاکٹ پہنتا تھا، تو ہاتھ میں کڑا پہنتا تھا، تو چین پہنتا تھا، تو سور اور بندروں کے جیسا بال رکھتا تھا، تو یہ ننگے دھڑنگے لوگوں کے جیسا لباس پہنتا تھا، کہیں ایسا تو نہیں تو فیشن کے چکر میں بندروں کے جیسا بال رکھتا تھا؟ تو بتا تیری جوانی کہاں گزری؟ تو نے جوانی میں کہیں ایسا تو نہیں شراب کا نشہ کیا، سگریٹ کا نشہ کیا، تو نے بائک سے اسٹینڈرڈ دکھائے، تو نے لڑکیوں کو رجھانے کے لئے غلط کام کیے؟ وَعَن شَبَابِهِ فِيمَا بْلَا، جوانی کو تو نے کہاں گزارا؟ جنریٹر کا تیل ختم ہو گیا ہے، جس کی ذمہ داری ہے جنریٹر میں تیل ڈالنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نوجوان سے محبت کرتا ہے جو نوجوان ان اللہ لیوجب بالشاب لیس له صفوا، جو نوجوان اپنی جوانی کا مس یوز نہ کرتا ہو، درپیوگ نہ کرتا ہو، جو اپنی جوانی میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہو، جو اپنی اچھاؤں کو کنٹرول کرتا ہو، اپنے آپ کو ناجائز کاموں سے بچاتا ہو، وہ نوجوان اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ میرے نوجوانوں، عبادت میں گزارو اپنی جوانی۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تہجد ہی پڑھیں، یہ الگ بات ہے، کوئی تہجد پڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ آج جمعہ کا دن تھا، فجر کی نماز آپ نے اگر مسجد میں پڑھی ہوگی، امام صاحب نے پہلی رکعت پہ سورہ سجدہ پڑھائی ہوگی، اور سورہ سجدہ میں یہ آیت بھی آپ نے پڑھی ہوگی تتجافا جنوبہم عن المضاجع۔ اللہ کہتا ہے میرے کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جب دنیا رات میں بستر پہ سوتی رہتی ہے، انسٹاگرام میں لگی رہتی ہے، فیس بک پہ لگی رہتی ہے، دنیا اپنے کاموں میں مشغول رہتی ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، میرے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو بستر سے الگ رہتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہیں، بیٹھ کر کے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تہجد کی نماز آپ کو پڑھنے کی توفیق ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر تہجد نہیں پڑھتے ہو تو کم سے کم 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرو۔ یہ دوسرا آدمی ہے جس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے۔ تیسرا آدمی فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اس نوجوان کو بھی دے گا، اس عورت کو بھی دے گا، اس آدمی کو بھی دے گا جس کا دل نماز میں اٹکا ہو۔ ہمارا دل تو موبائل میں اٹکا ہے، ہمارا موبائل تو
چند منٹ کے لیے ڈسچارج ہو جائے ہم تڑپنے لگتے ہیں بغیر پانی کی مچھلی کی طرح. پتہ نہیں کس کا کال آیا ہوگا, کس کا میسج آیا ہوگا. ہر 5 منٹ میں موبائل کھول کے دیکھتے ہیں کس کا کال آیا, کس کا میسج آیا. او لوگوں, ہم نے موبائل سے دل لگاتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے لڑکیوں سے دل لگاتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے ویڈیو گیم سے دل لگاتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو نماز کے ساتھ اپنا دل لگا لیتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو نماز کے ساتھ اپنا دل لگا لے گا, جو مسجد کے ساتھ اپنا دل لگا لے گا, اس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا. مسجد میں آپ داخل ہوئے, مؤذن صاحب جھاڑو دے رہے تھے. آپ نے کہا یہ کام تو مؤذن کا ہے, میں نہیں کروں گا. ایک سوچ تو یہ ہے مؤذن جھاڑو دے رہا ہے, میں نہیں دوں گا. اور ایک سوچ یہ ہے اگر اپنے گھر میں جھاڑو دے سکتا ہوں, یہ اللہ کا گھر ہے. مؤذن صاحب دیجئے میں تھوڑا سا جھاڑو لگا دوں. مؤذن صاحب دیجئے میں تھوڑا سا چٹائی کو بچھا دیتا ہوں, میں تھوڑی مسجد کی خدمت کر دیتا ہوں. مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے, 2-4 اینٹیں مزدوروں کو میں اٹھا کے دے دیتا ہوں, 2-4 میرے بھی پسینے کی بوندیں مسجد میں شامل ہو جائیں. یہ سوچ بھی ہو سکتی ہے میرے پیارے ساتھیوں. اگر آپ کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے تو یہ چیز بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ آپ کو دے گی. اس لیے نماز کی پابندی کرو میرے ساتھی, ایسی پابندی کرو. کیا تماشا ہے, ایسی پابندی کرو کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ تو فجر کی چنتا ہو, فجر پڑھ کے آؤ تو ظہر کی پلاننگ کرو, ظہر پڑھ کے آؤ تو عصر کی پلاننگ کرو. ہر نماز کی چنتا ہو, ہر نماز کو جماعت کے ساتھ ٹائم کے اوپر پڑھو. یہ ایسی چنتا, ایسی فکر آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. اور آئیے جلدی جلدی بیان کر دیتے ہیں. تیسرا آدمی, پہلا آدمی امام عادل, دوسرا آدمی وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو, تیسرا آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو, اور چوتھا آدمی فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. 2 لوگ آپس میں محبت کرتے ہوں اللہ کے لیے ملتے ہوں, اللہ کے لیے جدا ہوتے ہوں. عبد الغفار صاحب, آج اللہ کے لیے محبت کرنے والے بہت کم ملیں گے. کوئی کسی سے پیار سے ملتا ہے, اس سے کوئی فائدہ ہے, کوئی زمین و جائیداد کا معاملہ ہے, کوئی روپیے پیسے کا معاملہ ہے, لیکن ایک انسان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے صرف اس بنیاد پہ کرتا ہے یہ موحد بندہ ہے, یہ مومن بندہ ہے, یہ نمازی بندہ ہے, یہ عالم ہے, یہ تقریریں کرتا ہے, یہ دین پڑھاتا ہے, یہ دین کا ٹیچر ہے, یہ دین کا استاد ہے, یہ حافظ قرآن ہے, یہ ہمارا ہیرو ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. آپ نے اگر اللہ کے لیے کسی سے محبت کی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر 2 لوگ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو ان دونوں لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے عرش کا سایہ دے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک آدمی اپنے بھائی سے ملنے جا رہا تھا دوسرے گاؤں میں, راستے میں فرشتہ ملا. فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں گاؤں جا رہا ہوں. کہا کس لیے جا رہے ہو؟ کہا اپنے فلاں بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتے نے پوچھا حل لک من نعمت تربھا, کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کیا کوئی احسان کا بدلہ اتارنا ہے؟ کیا کوئی کام ہے, کوئی دھندا ہے, کوئی کاروبار ہے, کوئی مقصد ہے؟ کہتا ہے نہیں, انی احبہ فی اللہ, وہ میرا مسلمان بھائی ہے, وہ میرا مومن بھائی ہے, میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے جاؤ میرے بندے سے کہہ دو کہ جب تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے تو جا, اللہ تعالیٰ بھی اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے. اللہ ایسی سچی محبت. اب یہاں محبت میں وہ لڑکا لڑکی والی محبت کو مت لے آنا, وہ محبت اللہ کے لیے نہیں ہوتی. یہاں ایمان کی رشتے کی بنیاد پر. ابھی آپ دیکھیے اتر پردیش کے شاملی کے محمد علی کا نام اس وقت میڈیا میں بڑا چرچت ہے, جس کو یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس کا جبرن دھرمانتر کرایا گیا ہے, اس کو زبردستی اسلام قبول کروایا گیا ہے. محمد علی کہتا ہے کہ نہیں صاحب, میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا. لوگوں نے کہا آپ کا کروڑ پتی باپ جائیداد سے بے دخل کر دے گا, کیا آپ جائیداد چھوڑ دیں گے یا اسلام کو چھوڑ دیں گے؟ اس نے کہا اسلام تو نہیں چھوڑ سکتا, میرے ایک ہاتھ پہ کوئی چاند رکھ دے اور ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دے اور پھر کہے کہ تو اسلام کو چھوڑ دے, تب بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. میڈیا والوں
تمہارا داؤں تو الٹا پڑ گیا. جس نوجوان کے واقعے کو تم نے میڈیا میں نفرت پھیلانے کے لیے پھیلایا تھا، آج وہ نوجوان اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بنا ہے. اور مجھے اکبر الہ آبادی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. اسلام کسی کے دبانے سے نہ دبا تھا، نہ دبا ہے، نہ دبے گا انشاءاللہ. میرے عزیزوں، محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو. اور آگے بڑھیے نمبر 5، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. اور وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس کو کوئی پیسے والی عورت، کوئی دولت والی عورت، کوئی حسین و جمیل عورت، کوئی بیوٹیفل عورت، کوئی اسمارٹ عورت، کوئی بہت خوبصورت عورت غلط کام کی دعوت دے، زنا کی دعوت دے، بدکاری کی دعوت دے، اور وہ نوجوان یہ کہہ کے ٹھکرا دے، انی اخاف اللہ، نہیں میں زنا نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس پر بھی کئی واقعات ہیں، میرے پاس وقت کم ہے، میں واقعات بیان نہیں کر رہا ہوں. بس اتنا سمجھ لو میرے پیارے ساتھیوں، حالات جتنے بھی نازک ہو جائیں، نوجوانوں کان کھول کے سن لو، حالات جتنے بھی نازک ہو جائیں، زنا آپ کے لیے حلال نہیں ہے، آپ کے لیے نکاح حلال ہے. اس لیے شیرسا بادی لوگوں، اس لیے سیمانچل والوں، اس لیے گیتا باری والوں، اپنے نوجوانوں کی صحیح ٹائم پہ شادی کرو، لڑکیوں کی بھی صحیح ٹائم پہ شادی کرو، لڑکوں کی بھی صحیح ٹائم پہ شادی کرو. نکاح کو اتنا آسان بنا دو کہ زنا مشکل ہو جائے. میرے پیارے ساتھیوں، آج ابھی بنارس سے ایک صاحب کا فون آیا، ایک غریب پریوار کی لڑکی کی شادی ہے، مولانا کچھ مدد کروا دیجئے، غریب بچی کی شادی. غریب پریوار کی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ کتنے شرم کی بات ہے. ہم نے لڑکیوں کو کتنا بڑا بوجھ بنا دیا کہ لڑکی کا باپ غریب اگر ہے اور لڑکی کی شادی کرنا ہے تو لوگوں سے مدد مانگتا ہے، تب جا کر کے وہ شادی کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے واسطے جہیز کی لعنت کو بند کرو، بارات کا چکر بند کرو، ہلدی اور منگنی کا چکر بند کرو، سنت طریقے سے، سمپل طریقے سے نکاح کرو، شادی کو آسان کرو، تبھی جا کر کے زنا مشکل ہو پائے گا. میرے ساتھ نمبر 6، 5 لوگ ہو گئے، 2 چیزیں اور سن لیجئے، بات ختم کر دوں گا. 6ٹھا آدمی جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا، فرمایا وَرَجُلٌ تصدق بصدقۃ فاخفاها، جو اللہ کی راہ میں صدقہ دے اور اتنا چپکے سے دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے دائیں ہاتھ نے کیا خرچہ کیا. مولوی صاحب، آج تو جب تک چندے کا اعلان مائک میں نہ ہو تب تک کوئی چندہ نہیں دیتا. میں یہ نہیں کہتا کہ مائک پہ چندے کا اعلان کرنا غلط ہے، مگر میرے پیارے ساتھیوں، کچھ ایسا بھی دان کر کے جاؤ جو آپ کو پتا ہو، اللہ کو پتا ہو. کچھ ایسی بھی غریبوں کی مدد کر کے جاؤ جو آپ کو پتا ہو، اللہ کو پتا ہو. ہم بہت گناہگار لوگ ہیں، ہم بڑے خطا کار لوگ ہیں، ہم اللہ کو بڑا ناراض کرتے ہیں. ہم جب چھپا کر کے صدقہ کریں گے، جب چھپا کر کے دان کریں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب. جب چھپا کر کے دان دیا جاتا ہے، جب چھپا کر کے صدقہ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے. چھپا کر کے صدقہ کیا. لیکن ہاں، مہیلا پنڈال کی جو لائٹ چلی گئی ہے، برائے مہربانی بجلی آپریٹر سے گزارش ہے کہ وہاں جا کر کے اس کو جو ہے درست کریں. مہیلا پنڈال کی لائٹ چلی گئی ہے، بجلی آپریٹر سے گزارش ہے کہ وہاں جائیں اور اس کو درست کریں. میرے ساتھیوں، چھپا کر کے صدقہ کرو، یہ چیز آپ کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ دے گی. لیکن ہاں، ابھی مکئی کی کھیتی آپ کی مکمل ہوئی ہے، پیداوار ہو رہی ہے، دھان پیدا ہوتا ہے، اناج پیدا ہوتا ہے. آپ اپنے اناج کی اور کھیتی کا جو زکوٰۃ بنتی ہے، جو عشر بنتا ہے، اس کو آپ کو چھپا کے دینے کی ضرورت ہے. اس کو آپ کھل کر کے دیجیے، تاکہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، جو عشر نہیں دیتے ہیں، وہ آپ کی دیکھا دیکھی وہ بھی زکوٰۃ دیں. زکوٰۃ کو اوپن کر کے دینا چاہیے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے. اور آخری چیز میرے پیارے ساتھیوں،
قیامت کے دن کی گرمی سے اگر بچنا ہے تو 7واں نمبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ انسان جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہوں۔ ارے پبلک کے سامنے رو دیے تو کون سا کمال ہے، مجمع کے سامنے آنسو بہنے لگے تو کون سا کمال ہے۔ جاؤ کمرہ بند کر لو، لائٹ آف کر دو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اپنے پاپوں اور اپنے گناہوں کو یاد کرو اور اللہ سے کہو اے اللہ میں بڑا پاپی ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں، بڑی خطائیں کی ہیں، بڑا جرم کیا ہے، بڑے اپرادھ کیے ہیں، لیکن پروردگار تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ستار الذنوب ہے۔ پروردگار مجھ پر بھی اپنے کرم کی ورشا برسا دے، مجھ پر بھی اپنی رحمت کی بارش نازل کر دے، مجھے بھی معاف کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ آنسو اگر آنکھ سے نکل گیا انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کو گرمی نہیں لگے گی، قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 آنکھیں ایسی ہیں جس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہو اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں چوکیداری کرتی ہو۔ یہ 2 آنکھیں ہیں جو جہنم کی آگ میں نہیں جلے گی۔ یہ چند باتیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں کے تعلق سے اور قیامت کے دن کی گرمی سے ہم کیسے بچیں اس موضوع پر آپ کے سامنے رکھی گئی۔ 12 بج چکے ہیں، مجھے نکلنا ہے، لمبا سفر ہے۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے، دعا ہے رب العالمین سے الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ فکر آخرت کی توفیق دے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، ماں بہنوں کی اصلاح فرمائے، اللہ آج کے اس جلسے کو کامیاب بنائے، آپ حضرات کو اللہ توفیق دے، دل کھول کے آپ تعاون کریں اور اخیر تک آپ جلسے کو کامیاب بنائیں۔ اللہ تعالی ہم جتنے علماء یہاں آئے ہیں سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ۔ ایک مرحوما ہے، اس کا بیٹی 5 بیٹی، اچھا یعنی محمد علی کا 5 بیٹی، اچھا وہ ڈیتھ کر گئے۔ اچھا 5 بیٹی جو ہے نا 6000 روپیہ دیا۔ وہ سب بیٹی مل کے دیا ہے؟ ہاں بیٹی مل کے 5 بیٹی۔ کیا نام ہے؟ محمد علی؟ محمد علی کا بیٹی۔ محمد علی صاحب انتقال ہو گیا نا ان کا؟ جی انتقال ہو گیا۔ محمد علی صاحب مرحوم ہیں، ان کی اہلیہ ہیں اور ان کی 6 بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں نے مل کر کے یہ 6000 روپیہ تعاون پیش کیا ہے۔ اور اس کا بہن ایک جن ہاسپٹل دلی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے؟ ہاں ایڈمٹ ہے۔ ان کی محمد علی صاحب کی بہن ہے؟ نہیں محمد علی صاحب بیٹی؟ بیٹی۔ ان کی کوئی بیٹی ہے، وہ دلی میں ایڈمٹ ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، محمد علی صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کی بیٹیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ان کے اس چندے کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، مولانا حسین سلفی میرے پیچھے آ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بہترین طریقے سے تقریر بھی کریں گے اور آپ سے کلیکشن کریں گے۔ میرے پاس وقت کم ہے، میں نکل رہا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ والدین کے مال پر بیٹی کا کتنا حق ہے؟ دیکھیے والدین اگر اپنی زندگی میں مال بانٹ رہے ہیں تو بیٹا بیٹی کو برابر دینا پڑے گا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد جب ان کی وراثت بٹے گی تو وہ بیٹے کو بیٹی کا ڈبل ملے گا۔ جس حساب سے بیٹے بیٹیوں کی تعداد ہوگی اسی حساب سے اس کو کیلکولیٹ کر دیا جائے گا، لیکن حصہ ایسے لگے گا کہ بیٹے کو بیٹی کا ڈبل ملے گا، لیکن زندگی میں اگر دے گا تو برابر دینا پڑے گا۔ واللہ عالم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، یہ تھے فضیلت الشیخ